اللہ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی فرد ناگزیر ہو۔ اس کے بغیر یہ کارخانے قدرت رک جائے، وہ نہ ہو تو ترقی کی رفتار تھم جائے۔ اس فنا کی طرف مسلسل بڑھتی ہوئی دنیا میں ایک کامیاب فانی انسان چند لمحوں کے لیے یہ تصور کر لیتا ہے کہ شاید اس کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ خود کو ناگزیر سمجھنے والے فرد کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو اس میں دو طرح کے رجحان بدرجہ اتم موجود ہوں گے۔ ایک عالی مرتبے کا فریب، ڈیلیوژن آف گرینڈر، اور دوسرا یہ کہ اسے اپنے خلاف سازشوں کے جال بچھانے والے لوگ نظر آتے ہیں، جسے نفسیات کی زبان میں فریب سازش، ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ یوں تو یہ ایک عمومی رویہ ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اپنے دوستوں، خاندان والوں یا پڑوسیوں وغیرہ میں جو شخص نسبتاً زیادہ کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے ارد گرد کے اکثر لوگوں کو ناکام تصور کرتے ہوئے ان کی بات چیت اور رائے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس رویے کے ساتھ ساتھ اس میں جو خبت عظمت پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس کی حاسد ہے اور وہ اسے ناکام کرنے کی سازشوں کا جال بن رہی ہے۔ ایسی شخصیت کے لوگ اگر اقتدار کی راہداریوں میں آ نکلیں، کامیاب کاروباری سلطنت بنا لیں یا کسی اعلیٰ انتظامی عہدے پر پہنچ جائیں تو ان کی اسی بیماری سے خوشامدی لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خوشامدی لوگ اس طرح کی شخصیات کی نفسیاتی کمزوری کے ایک ایک پہلو سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے خاص طور پر ان لوگوں کی غیبت اور برائیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں اس شخص نے یہ گمان کر رکھا ہوتا ہے کہ سب اس سے جلتے ہیں اور اس کی کامیابی کو اپنی سازش سے ناکامی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ خوشامد کی ماہرانہ صلاحیتوں سے ایسے شخص کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ اور ذہین ترین فرد تصور کرنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کی تاریخ ایسے افراد کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جو انتہائی شاندار ذہن اور بہترین صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ایک مقام بھی حاصل کر لیا تھا، مگر پھر ان کا خبت عظمت انہیں لے ڈوبا اور وہ ناکام داستان اور قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ دنیا ہی نہیں بلکہ پاکستانی سیاست میں بھی آپ کو ایسے لاتعداد کردار نظر آئیں گے۔ پاکستانی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا نام ہے جو بے پناہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں وڈیرا شاہی اور سیاست اور نہ بچھونا تھی۔ اس کے والد کی شکارگاہ پر سکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان شکار کھیلنے آتے تھے۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا والد بمبئی کی قانون ساز اسمبلی کا رکن تھا۔ دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو صرف 20 سال کی عمر میں سکندر مرزا اور ایوب خان کی نگاہ انتخاب سے وفاقی وزیر بنا اور پھر اس کی پرواز کہیں رکی نہیں۔ تیز رفتاری کا عالم یہ کہ وہ 43 سال کی عمر میں صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور اگلے ہی سال وہ پاکستان کے پہلے متفقہ دستور کے تحت انتہائی طاقتور اور مطلق العنان وزیر اعظم بنا۔ وہ اس ملک کا ایسا بلا شرکت غیر حکمران تھا جو اختلاف برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ دو حکومتیں جو اس کی مخالف تھیں، یعنی صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد، ان کو وہ ختم کر چکا تھا اور ان دونوں صوبوں کے لیڈروں پر اس نے غداری کے مقدمے بنوا کر انہیں جیل میں ڈال رکھا تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کا خبت عظمت کا شکار ہونا کوئی زیادہ اچنبھے کی بات نہ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے اگر کوئی یہ سوال کرتا کہ 12 نومبر 1973 کو آپ نے اپنے سب سے قریبی ساتھی غلام مصطفیٰ کھر کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا تھا اور صرف 4 ماہ بعد 15 مارچ 1974 کو آپ نے ایک آرٹسٹ اور فنکار قسم کے شخص حنیف رامے کو وزیر اعلیٰ لگا دیا، کہیں آپ غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے، تو وہ یقیناً یہی جواب دیتا کہ لوگ بھٹو کو ووٹ دیتے ہیں، یہ سب تو میرے طفیلی ہیں، میں جس کو جب چاہوں بدل دوں۔ لیکن خوشامدیوں میں گھرے ہوئے بھٹو سے اول تو کوئی سوال نہیں کرتا تھا، تو دوسرا یہ کہ اسے یقین دلایا جا چکا تھا کہ اس کا ہر فیصلہ بہترین اور لاجواب ہے۔ یہی بھٹو اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں اسی بیوروکریسی کا مکمل اسیر ہو گیا تھا جس کو تبدیل کرنے اور عوامی راج قائم کرنے کا نعرہ لگا کر وہ سیاست میں کودا تھا۔ اسے دائمی موت سے ضیاء الحق کی لگائی گئی پھانسی بچا گئی، ورنہ عرف عام میں اس کی سیاست 1977 میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ بھٹو سے لے کر عمران خان تک لاتعداد لوگ مسند اقتدار پر آئے اور پھر جس کسی نے بھی کچھ دیر کے لیے خود کو ناگزیر تصور کرنے کی غلطی کی، اس کا کوئی نہ کوئی متبادل وقت نے ضرور پیدا کر دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی جاندار سیاست کو ایک ایسا نوجوان شکست دے گا جس کی عمر سیاست سے زیادہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے اور مرنجا مرنج زندگی گزارنے میں بسر ہوئی۔ جب 1981 میں اسے گورنر جیلانی نے صوبائی مشاورتی کونسل کا رکن بنایا تھا تو شاید اسے خود بھی اس بات کا یقین نہ ہو کہ ایک دن وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نواز شریف کے بغیر اس ملک میں جمہوریت پروان چڑھ سکتی ہے، نہ ترقی کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں۔
لیکن وقت کا پہیہ عجیب ہے، ایسے ناگزیر افراد 8 سال جلا وطن بھی رہیں، ملک چلتا رہتا ہے، واپس آ جائیں، دوبارہ اسی خبت عظمت کی بلندیوں کو چھونے لگیں، مقدر قید اور جلا وطنی ہو جائے، وقت کی رفتار مدھم نہیں ہوتی، لیکن لوگ اپنی خوشامد سے ان لوگوں کو عظمت کی ہوائی بلندیوں سے نیچے نہیں اترنے دیتے۔ آخری عمر تک ایسے رہنماؤں کی کہانیاں کاش کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں اور کاش پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کاش ہمیں اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا موقع ملتا۔ عمران خان کو اگر درس عبرت لینا ہو تو ہر ملک اور ہر شعبے میں ایسے لوگوں کی کہانیاں جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ عمران خان نے شاید خود کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ، ترقی کا راستہ، غربت کا قلع کما اور قومی وقار کا حصول صرف اسی کی قیادت میں ہی ممکن ہے۔ اگر وہ اقتدار سے گیا تو یہ ملک واپس کرپشن اور ناکامی کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ خان صاحب، آپ کو مصاحبوں نے شاید یہ احساس دلا دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دانش سے بھرپور ہوتا ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی یقین دلا دیا گیا ہے کہ لوگ آپ سے شدید محبت کرتے ہیں اور آپ کے یو ٹرن اور ہر ناکامی کو بھی محبوب لیڈر کی ادا اور عطا سمجھ کر خوشی سے قبول کرتے ہیں اور دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ تمام عوامل ہیں جو آپ سے ہی نہیں بلکہ آپ سے سیاسی قد میں بہت بلند اور بڑے لیڈروں سے بھی قوت فیصلہ چھین لیتے ہیں۔ ان پر مسلسل ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب آدمی اپنے فیصلوں کی وکالت عقل و دلیل سے نہیں، ٹھٹائی اور بے دلیلی سے کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنے خلاف ہر کوئی سازش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کوئی سیاسی رہنما اس بات کا پختہ یقین کرنے لگ جائے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرنا شروع کرتے، تو سمجھ لو کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ بیوروکریسی کی بھول بھلائیوں اور خوش آمدیوں کے سنہرے جال میں پھنس چکا ہے۔ یہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی آخری تقریریں اور گفتگو نکال کر دیکھ لیں، اسے تو لاہور، کراچی اور دیگر شہروں کے جلوس بھی عالمی سازشیں معلوم ہوتے تھے۔ ہر نعرے کے پیچھے اسے سرمایہ بولتا نظر آتا تھا۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ مشورہ کافی ہے کہ ارد گرد بکھری تاریخ میں ان لوگوں کے آخری ایام کا غور سے مطالعہ کریں جو سمجھتے تھے کہ وہ ناگزیر ہیں اور پوری دنیا انہیں ناکام بنانے کی سازش کر رہی ہے۔